معاشرے کے اندر لوگوں پر کیا اثر پڑتا ہے، یہ بھی میرے دوستوں اپنے جو ہے بہت سوچنے کی بات ہے کہ بھائی اگر مثال کے طور پر مان لیجیے میں کسی کے بارے میں کوئی بات جا کر کہہ رہا ہوں تو یہ سوچ لیجیے کہ جس کے پاس میں جا کر بول رہا ہوں اس کی نظر میں میری کیا امیج رہے گی، اس کی نظر میں میری کیا عزت رہے گی۔ اس لیے میرے دوستوں قرآن کریم نے اس لیے بھی اس سے منع کیا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور قرآن کریم نے دوسرا نقطہ یہاں پر یہ بھی بتایا کہ جب آپ کسی کے پاس جا کر کوئی بات بولو گے تو اس سے جھگڑے فساد بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ اس سے جھگڑے کیا ہوں گے؟ بڑھیں گے، کم ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے بھی قرآن کریم نے کہا ہے کہ ایسے کام آپ کو کرنا نہیں ہے۔ اور قرآن کریم نے ان صحابہ کرام کو اس بات پر بھی تنبیہ کی ہے کہ آپ کو ایسے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ان کو کہا اس کے اندر ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تمہارے اندر موجود ہے، تمہارے درمیان موجود ہے، تو تم کو ایسے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیسے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی اطاعت کرنا ہے، آپ کو ان کی ماننا ہے، لَعَنِتُّمْ، ان کا اپنے سے انکار کرنا نہیں ہے۔ اگر آپ نے مان لیے تو اس کا کیا بدلہ ہوگا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اندر ایمان کی نورانیت، ایمان کی محبت کو بھر دے گا، اور پھر جب آپ کے دل میں ایمان کی محبت بھرے گی تو اس ایمان کا فائدہ کیا ہوگا کہ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ وہ ایمان تمہارے قلوب میں، تمہارے دلوں کے اندر مزین ہو جائے گا، تمہارے دلوں کو آراستہ کر دے گا، تم اعمال پر اترنے والے بن جاؤ گے، تم اچھے کام کرنے والے بن جاؤ گے، برے کاموں سے بچ جاؤ گے، فحاشی سے بچ جاؤ گے، عیاشی سے بچ جاؤ گے، نگاہوں کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ گے۔ اور جب انہیں سارے کام آپ کرنے والے بن گئے تو فائدہ یہ ہوگا کہ اولئک هم الراشدون، کہ نیک لوگ آپ ہی ہیں۔ اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ قرآن کریم نے کہا کہ فضلا من اللہ ونعما، کہ یہ جتنے بھی کام آپ کے ساتھ ہوئے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے، اس کی قدردانی ہمیں کرنی چاہیے۔ اب میرے دوستو اس آیت سے ہم پہلے ایک بات سمجھ لیتے ہیں، میں نے کل آپ کو اس بارے میں وضاحت کی ہے لیکن تھوڑا سا اور آپ کو کھل کر اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے یہ بات سنے تھے کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر خبر دی ہے، تو اب اس بات سے تو صحابی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ قرآن